ذہنی صحت پر تو بہت بات ہوتی ہے، لیکن آج ہم اس کے ایک ایسے پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے روحانیت۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے کچھ روحانی طریقے ان لوگوں کے لیے ایک نئی امید بن سکتے ہیں، خاص طور پر جب روایتی علاج کے راستے بند ہوتے نظر آئیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب ڈاکٹرز اور دوائیں بھی کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہم ماہر کام سے رہنمائی لیں گے۔ وہ ان بیماریوں پر ایک بہت مختلف ایک روحانی زاویہ پیش کرتے ہیں جو کبھی کبھی روایتی طریقوں سے قابو میں نہیں آتی۔ تو جب انسان ہر طرح کا علاج آزما کر تھک جاتا ہے نا، تو پھر وہ متبادل راستوں کی طرف دیکھتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی تکلیف دہ حالات ہیں جن میں لوگ اکثر روحانی علاج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آتا ہے شدید ڈپریشن، اور ہم یہاں معمولی اداسی کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اس گہرے ڈپریشن کی جہاں جدید سے جدید اینٹی ڈپریسنٹ ادویات بھی بے اثر ثابت ہو جاتی ہیں۔ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے وہ ہے شدید بے چینی اور تنہائی کا ایک گہرا احساس۔ کے مطابق یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو لوگوں کو روحانی حل تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور پھر ایک ایسی کیفیت بھی ہے جہاں انسان مکمل طور پر مایوسی اور نا امیدی میں ڈوب جاتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی راستہ نہیں، اور زندگی بالکل بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سنگین مسائل کا روحانی حل کیا ہے؟ اچھا، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا طریقہ تجویز کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر شاید تھوڑی حیرت ہو کہ اس علاج کا جو مرکزی عنصر ہے وہ کوئی نایاب جڑی بوٹی یا کوئی مہنگا پتھر نہیں ہے، بلکہ وہ ہے وضو کا پانی۔ جی ہاں، وہی عام پانی جیسے نماز سے پہلے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ طریقہ ان انتہائی مشکل حالات کے لیے بتایا گیا ہے جب انسان زندگی کی سب سے کٹھن جنگ لڑ رہا ہو، چاہے وہ ذہنی تکلیف ہو، روحانی بے چینی ہو یا کوئی جسمانی اذیت۔ اچھا، تو اس روحانی عمل کی بنیاد کیا ہے؟ یہ دو چیزوں پر قائم ہے: قرآن پاک کی ایک بہت خاص آیت اور اس سے جڑا ایک تاریخی واقعہ۔ آئیے ذرا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ یہ آیت قرآن مجید کے چوتھے پارے میں موجود سورۃ النساء کی آیت نمبر 175 ہے۔ اس آیت میں اللہ کی رحمت اور اس کی ہدایت کا ذکر ہے جو اس پورے عمل کی روح سے بہت مطابقت رکھتا ہے۔ اور اس عمل کی جو تاریخی بنیاد ہے وہ بھی بہت گہری ہے۔ یہ واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے جڑا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ ایک بار شدید بیمار پڑ گئے تو پیغمبر اسلام خود ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی حضرت جابر پر چھڑکا اور یہ عمل ان کی شفا کا ذریعہ بن گیا۔ چلیں، اب جب کہ ہم نے اس کی بنیاد کو سمجھ لیا ہے تو اب اس کے عملی طریقہ کار پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک 7 دن کا عمل ہے اور اس میں تسلسل بہت اہم ہے۔ اس پورے عمل میں 2 عدد بہت اہم ہیں جنہیں یاد رکھنا ہے۔ پہلا عدد ہے 5، یعنی جو مخصوص قرآنی آیت ہے اسے پانی پر 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسرا اہم عدد ہے 7۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے عمل کو لگاتار بنا ناغہ کیے 7 دنوں تک دہرانا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، تسلسل اس عمل میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آئیے اب ان چاروں مراحل کو ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم، گھر کے کسی بزرگ جیسے کہ والدین کے وضو سے بچا ہوا پانی حاصل کریں۔ دوسرا قدم، اس پانی پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 175 کو ٹھیک 5 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ تیسرا قدم، اب اس دم کیے ہوئے پانی کو جو بھی متاثرہ شخص ہے اس کے چہرے پر ہلکا سا چھڑک دیں۔ اور چوتھا اور آخری قدم، اسی پورے عمل کو روزانہ مسلسل 7 دن تک دہرائیں۔ ٹھیک ہے، اب اس عمل کو کرتے ہوئے کچھ بہت اہم اصول اور احتیاطی تدابیر بھی ہیں جن کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ سب سے اہم بات، اور اس پر بہت زور دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پانی پینے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، اسے ہرگز پینا نہیں ہے، اسے صرف بیرونی استعمال کے لیے یعنی چہرے پر چھڑکنے کے لیے ہی استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مزید ہدایات بھی ہیں جن سے اس عمل کو پورے احترام کے ساتھ مکمل کرنے میں مدد ملے گی، جیسے کہ اس پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے،
اور اگر پانی بچ جائے تو اسے کسی گندی جگہ پھینکنے کے بجائے کسی صاف جگہ جیسے کسی پودے کی جڑوں میں یا مٹی میں ڈال دیں۔ ایک اور بات یہ کہ اس پانی میں ایک چیز عرق پاکیزہ بھی شامل کی جا سکتی ہے، لیکن یہ مکمل طور پر اختیاری ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ اس 7 دن کے عمل سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ انہی کے مطابق اس عمل سے انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی تکلیف میں شفا ملنا شروع ہو سکتی ہے اور انسان خود میں ایک واضح بہتری محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ پورا طریقہ کار ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایمان اور شفا کے درمیان آخر رشتہ کیا ہے؟ کیا واقعی کسی کا عقیدہ اس کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اس قدر گہرا اثر ڈال سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب شاید ہر کسی کے لیے الگ ہو، لیکن یہ وہ سوال ہے جس پر غور و فکر کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔